من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 23 رمضان المبارک کی مبارک شب، یعنی آخری عشرہ مبارکہ کی تاکرات اور آخری عشرے کی دوسری تاکرات، زہ نصیب کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ایک اور اپرچونٹی عطا فرمائی، مائٹ بی پاسبل کہ آج کی شب ہی شب قدر ہو اور اس میں کی جانے والی نیکی انتہائی زبردست اجر و ثواب کا باعث بنے، دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے، رب کریم کی رضا کا حصول میں ایک اہم مائل سٹون ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اس کی رحمت سے سوال ہے، مل کر اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے میں بھی کروں کہ رب کریم اس رمضان المبارک میں آنے والی شب قدر بھی ہم کو نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو 23ویں مبارک گھڑی ہے، 23ویں رات کی، اور تراویح کے بعد کا وقت ہے۔ پاکستان کے علاوہ دیگر خطوں کے مدنی جو ناظرین ہیں مدنی چینل کے، وہ بھی اسکرین کے سامنے ہوتے ہیں اپنی اپنی سہولت اور اوقات کے حساب سے۔ بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے تو ایک ظاہر ہے کہ تڑپ اور پیاس ہوتی ہے کہ کسی صاحب جلالت و شان اور صاحب تقوی و ورع سے علم حاصل کرنا، اس کی زبان مبارک سے علم کی جو نکلنے والے نور بھری کرنیں ہیں انہیں اپنے دل میں سمونا، یہ تو بزرگان دین کا بھی وتیرہ رہا ہے، اور حتیٰ کہ یہ انداز مبارک بھی رہا ہے اسلاف کرام کا رحمہم اللہ علیہم اجمعین کہ پڑھا ہوا بھی بزرگوں سے نسبت حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیتے تھے۔ جی ہاں، حدیث شریف مثال کے طور پر پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، مگر کوئی بہت زبردست محدث ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، تو ان سے تلمذ حاصل کرنے کے لیے، شاگردی کی نسبت حاصل کرنے کے لیے بھی ان کے سامنے جو ہے ان کے اسٹوڈنٹ بن کر بیٹھ جاتے تھے اور مثال کے طور پر حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، فقہ کی کوئی روایت پڑھ لیتے تھے اور فقہ کی اجازات حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر نسبتیں قائم کرنے کا بھی الحمدللہ بزرگان دین کا سلسلہ چلا آتا ہے۔ تو مدنی چینل نے امیر اہل سنت کے ملفوظات سننا تو بہت آسان بنا دیا ہے کہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو منہ سے جب پھول جھڑتے ہیں تو یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کی صورت میں آن ایئر بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ روحانی خوشبو، یہ علم کی خوشبو دنیا بھر کے رہنے والے مسلمانوں میں عام پھیلا دی جاتی ہے۔ تو قسمت والا اور عقیدت مند جو ان کی جلالت شان سے جتنا اس کا ذہن ہے اتنا واقف ہے، تو وہ اس خوشبو کو پانے کی صحیح بھی کرتا ہے، اور یہ خوشبو ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ کے ان کے جو احکامات ہیں شریعت مطہرہ کے، ان پر ان کی ذات جو عمل کرتی ہے اور جو علم دین یہ احکام شریعت کا ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ اس ہی کی خوشبو ہے جو ان کی ذات میں پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ اس خوشبو کو اپنے دوسرے متعلقین تک بھی پھیلانے کا باقاعدہ انتظام کرنا چاہیے۔ تو اپنے بالخصوص اولاد ہو یا جو ذی الارحام ہوتے ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کا تو ویسے ہی نیچرلی زیادہ خیال ہوتا ہے نا، تو ان کو تو جلدی جلدی بلا لیجئے تاکہ جو یہ مدنی مذاکرے کا نور ہے ان کے سینوں میں بھی جو ہے یہ آ جائے۔ اور اگر بالفرض تکرار مسائل ہے تو تکرار بخاری شریف بھی اٹھا لیجئے، بعض حدیثوں کی آپ کو تکرار ملے، یعنی حدیثوں کی تکرار بھی ملے گی، تکرار بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ بزرگان دین کا یہ معمول بھی رہا ہے کہ ایک ہی معاملے کو، ایک ہی میٹر کو، ایک ہی مضمون کو کئی بار، ایک ہی بک کو کئی بار پڑھتے تھے، اور ہر بات ہی ڈیفرنٹ میننگز جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرتے تھے، بہت سارے مطالب اور مفاہیم ان پر روشن ہوتے تھے۔ آپ بھی آزما لیجئے گا،
اگر غور سے کسی بھی مضمون کو بار بار پڑھیں گے بہت ساری جہات کھلتی چلی جاتی ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل مدنی مذاکرے کی رغبت اور شوق سے آپ اس میں شرکت کریں گے، اور الحمدللہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ مدنی مذاکروں کی خوب کثرت ہوتی ہے، علم دین کی خیرات جو ہے وہ خوب تقسیم ہوتی ہے. تو ہر شب ہی الحمدللہ یہ محفل جو ہے وہ شمع روشن ہوتی ہے اور علم کی شمع جو ہے اس سے اجالا پھیلتا ہے. تو اس بار بھی ایسا ہی ہے، اور مدنی مذاکرے سے پہلے حزب معمول ہم حزب روایت کچھ نہ کچھ مدنی مذاکرے سے پہلے مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو آج بھی کچھ عرض کرنے کی نیت ہے. پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ابھی تو مرا نہیں، کب مرے گا؟ یہ وہ ڈائلوگ ہیں، بلکہ اس کا ایک حصہ ہے کہ جو خدا بخش کی بیوی نے خدا بخش سے کہا. اب میں نے نام تو لیا ہے خدا بخش، ایک گاؤں کا رہنے والا بوڑھا شخص تھا. کون سے گاؤں کا رہنے والا، اس کا قریبی شہر کون سا تھا، یہ ظاہر ہے کہ مینشن نہیں کیا. اور الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے، نہ جانے کتنے گاؤں ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ گاؤں اور شہروں میں خدا بخش نام کے ہیں. تو کس خدا بخش کی بات ہو رہی ہے یہ مینشن نہ میں کروں گا، اور نہ سچی بات ہے کہ مجھے اسپیسیفکلی اتنا پتہ بھی نہیں ہے. البتہ واقعہ میرا خود پڑھا ہوا ہے اور پاکستان کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، اور جس صاحب کا سے اس کی نسبت ہے خدا بخش، اس کا نام ظاہر ہے کہ جیسے لکھا پڑا وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے. اصل میں بات یہ تھا کہ جو خدا بخش تھے یہ صاحب یہ بوڑھے تھے، یعنی ادھیڑ عمر ہو چکے تھے اور بڑھاپے کی زندگی گزار رہے تھے. ادھیڑ عمر بھی نہیں کہنا چاہیے، بڑھاپے کی زندگی گزار رہے تھے. اولاد جوان ہو چکی تھی، اور جو بیٹے وغیرہ ان کے بڑے ہوئے تھے تو وہ کراچی جو ہے وہ کمانے گئے ہوئے تھے. یہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں میں یہ اور ان کی بیوی، دو میاں بیوی جو ہے یہ رہا کرتے تھے. اور جو خدا بخش تھا یہ تو جسے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ تھا، مطلب اس کی عمر زیادہ تھی نسبتاً، لیکن جو اس کی بیوی تھی وہ ریلیٹیولی کمپیریٹیولی ان سے وہ ذرا جوان تھی. اور یہ جو ہے نا وہ عمر رسیدہ ان سے زیادہ تھے. اولاد بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے یا شاید سہارے ہی بننے کے لیے کمانے گئی ہوئی تھی لیکن دیکھ بھال کے لیے ان دونوں کی کوئی اولاد میں سے موجود نہیں تھا. یہ ہی ایک دو بس ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کریں، یہ جو ہے نا وہ معاملہ تھا. اب بیوی کا معاملہ یہ تھا، ان کی جو بیوی تھی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ہے نا مطلب بہت یعنی زبان کی بہت تیز تھی، بہت یعنی باتیں سناتی تھی ان کو کہ تو نے کچھ کمایا نہیں، تو نے کچھ بچایا نہیں، تو بس یعنی تیرے ساتھ میں نے شادی ہو گئی تو یہ گاؤں گھر دیکھ کیسا ہے، تو نے نہ گھر بنایا، نہ تیرے سے شادی کر کے میں نے کوئی سکھ پایا. اس طرح کے ان کا جو ہے نا وہ ڈائلوگ تھی. ہر وقت جھگڑا، ہر وقت گلا کرنا، اور اسی طرح کی جو ہے نا وہ تانے اور تشنیع جو ہے وہ مطلب کرنا، بہت جھگڑتی تھی. اور یہ جو مطلب خدا بخش تھا یہ طبعاً جو ہے نا نرم طبیعت اور جو ہے وہ یعنی حلیم الطبع قسم کا شخص تھا. تو یہ مطلب یعنی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب یہ جھگڑا کرے تو یہ جو ہے نا اس کو اری نیک بخت کر کے بات کرتا تھا. یعنی یہ بولتا ہی اس کا جو تکیہ کلام تھا گھر والی سے بات کرنے کا وہ یہی تھا، نیک بخت کہہ کر بات کرتا تھا. تو وہ یعنی اور اس کا ذہن بھی ماشاءاللہ اس طرح کا تھا، کہتا تھا شکر کرو اللہ تعالیٰ نے، میں محنت مزدوری کرتا تھا، حالات دیکھو میرے کیسے تھے.
محنت مزدوری کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ سر چھپانے کے لیے چھت دی ہوئی ہے, گھر ہے تمہارا اپنا ہے, تمہیں دھکے نہیں کھانے پڑ رہے, تم اس کا شکر ادا کرو. اور تم جو ہے کہ یہ گھر کی مالک ہوتے ہوئے بھی, آرام اور آسائش کے ساتھ اس میں رہتے ہوئے بھی تم نہ جانے کون سے خواب دیکھتی ہو, اور دیکھو اتنے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. تم اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہر وقت جو ہے نا شکوہ شکایت اور رونا دھونا ہی تمہارا رہتا ہے, ہر وقت جو ہے نا گلے ہی رہتے ہیں, تانے ہی مارتی رہتی ہو. تو اللہ کی نیک بندی, اری نیک بخت, یعنی اس کا ڈائلوگ تھا, اری نیک بخت, شکر ادا کیا کر, اس نعمت کو دیکھ, اس نعمت کو دیکھ. لیکن بہرحال یعنی جو ہے نا یہی اس کا وتیرہ رہا, خاموشی سے جو ہے وہ گزارا ہوتا رہا. ہوا یہ کہ عمر رسیدہ تو تھا کہ جو ہے نا تانے سن سن کے, ڈپریشن لے لے کے وہ بیمار ہوتے 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 ایسا بیمار ہوا کہ بستر سے لگ گیا, خدا بخشو تھا. اور جب بستر سے لگا تو اتنا زیادہ لاچار ہو گیا, بوڑھے تو تھے ہی کہ یعنی جو طبعی حاجات ہیں ان کے لیے بھی ان کا اٹھنا جو ہے نا وہ دوبھر ہو گیا, اور تمام طبعی حاجات سے فارغ ہونے کا بھی جو ہے وہ بستر پر ہی ترکیب جو ہے وہ بن گئی. اب جب چارپائی سے لگا اور جب یہ کام شروع ہوا نا, اور ہو گھر والی ایسی جس کی 2 گز کی زبان ہو, اور وہ بے باک بھی ایسی ہو کہ تانا مارتے ہوئے یعنی اس کو حیا ہی نہ آتی ہو, اور ایک مطلب ٹرینڈ چلا رہی ہو, سال سے اس نے تانے دے کے ناک میں دم کیا ہو. اور ڈپریشن جو کہا جاتا ہے کہ اسی کی باتوں نے ڈپریشن, اور ڈپریشن کے بعد پھر جو اس کے اوپر جسمانی اثرات ہوئے اسی کی حرکتوں نے یہاں تک پہنچایا. بہرحال خیر واللہ عالم. اب ظاہر کام تو اس کو کرنا پڑے, مگر بڑبڑاتی رہے, ہر وقت بڑبڑاتی رہے. جب اس کے خدا بخش پاس جائے بڑبڑاتی رہے کہ جو ہے نا وہ تو چارپائی سے لگ گیا, تو نے یہ کر دیا, یہ ہو گیا وغیرہ, تو پہلے ہی ایک تو نے مجھے کچھ کما کے نہیں دیا, ابھی ایک اور اس وقت میں بھی میرے لیے مصیبت بن گیا. اب وہ اللہ کا بندہ جو ہے نا وہ چپ ہی رہے, خاموش ہی رہے, جلی کٹی سنے, کیا کرے. اب ہلنا جلنا دو بھر, طبعی حاجات کی ترکیب بھی یہیں دو بھر. اب جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو بلائے. تو اب جب یہ بلاتا تھا نا تو یہ خدا بخشی بیوی کہتی تھی کہ تو ابھی تک مرا نہیں, کب مرے گا تو. تو اب وہ اس کو کہتا تھا, سمجھانے والا تھا نا, سمجھاتا تھا کہ تو دیکھ میں مجبور ہو گیا ہوں, آزمائش آ گئی, میرے پہ امتحان آ گیا ہے, تو میری خدمت کر کے ثواب کما لے. معاذ اللہ کہتی تھی کہ مجھے ثواب کی کوئی حاجت نہیں ہے, تو جلدی مر. استغفر اللہ. اگر یہ تو مطلب استخفاف ثواب ہے, یا یہ تو مطلب ظاہر مفتیان کرام بھی بتائیں گے, ہم تو اس معاملے میں موضوع یہ ہے نہیں, لیکن ڈرنا چاہیے, اس طرح کے جملے بولنے نہیں چاہیے. بہت سنگین بھی جو ہے نا یہ ثابت ہو سکتے ہیں. لرزنا چاہیے, ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. مجھے ثواب کی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو جلدی مر, تو یہ بس جو مرتا کب نہیں ہے, تو مرتا کیوں نہیں ہے, تو ابھی تک مرا نہیں, یہ اس کے بس کیسا کلیجہ چھننی ہوتا ہوگا. تو یہ یوں ہی جو ہے اس کا جو ہے وہ معمول رہے. اور جب یہ مطلب ساری بکواس کر کے یہ ظاہر جانا ہوتا تھا اس کا پڑوس میں, تو اڑوس پڑوس میں بھی آواز تو جاتی تھی. گاؤں کے گھر تو آپ کو پتا ہے کھلے ڈلے ہوتے ہیں, آواز تو نکلتی ہے, صحن اور دالان بھی ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے پڑوسی بھی جو ہے نا وہ سمجھاتے تھے کہ دیکھ بوڑھا تیرا شوہر ہے, بڑھاپے میں تجھے ملا ہے, اور اب اس کے اوپر ایک آزمائش آ گئی ہے اللہ کی طرف سے, تو اس کی گھر والی اتنا عرصہ زندگی گزاری ہے, تو اس کو ویسے ہی تنگ کرتی ہے. اب اتنی بیماری میں بھی کیا پتہ مر جائے, دم نکل جائے اس کا, آخری وقت میں بھی تو اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرے گی. لیکن خیر اس کی وہ جو ہے نا اور چڑھے جب پڑوسی اس کو سمجھائیں, آگے اور کوسنے دے خدا بخش کو کہ تیری وجہ سے مجھے جو ہے نا لوگ باتیں سناتے ہیں, تو ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا ذلت اٹھانی پڑتی ہے, نہ تو ہوتا تو مر جاتا تو مجھے سننی نہیں پڑتی. خیر یعنی یوں ہی چلتا رہا معاملہ. وہ صابر شاکر بن کر جو ہے نا ظاہر بیچارہ کیا کرے. ایک رات ایسا ہوا کہ آگے کہنے لگی کہ جو ہے نا وہ دیکھ روزانہ آج رات مجھے اٹھانا نہیں, روزانہ اٹھاتا رات کو, میری نیند خراب ہوتی ہے, تو کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی ضرورت ہو مجھے بولنا نہیں ہے, تو نے میری نیند خراب ہوتی, مجھے سونے دینا, میں نہیں آؤں گی اگر مجھے بلایا تو. بیچارہ چپ چاپ سنتا رہا, کیا کرے, ہلنا جلنا دو بھر. خیر جی سو گئی, خدا بخشی بیوی صاحبہ سو گئی. سوئی, صبح ہوئی, آوازیں دے رہا ہے, پہلے نہیں سنتی تھی, لیکن اب تو کچھ زیادہ ہی آوازیں ہو گئیں. حتیٰ کہ دن نکل آیا, سورج چڑھ گیا, مگر اس کی آوازیں سن کے لوگ آئے آگے پیچھے والے. تو جب لحاف اٹھایا تو خدا بخش کی بیوی جو دوسرے کو مارنے کے چکر میں اور تمنائیں کرتی تھی, دم نکل چکا تھا اس کا, مر گئی تھی. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا, لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس کے بعد
خدا بخش بتدریج جو ہے وہ صحت یاب ہوتا گیا اور حتیٰ کہ مکمل صحت یاب ہو گیا اور ابھی بھلا چنگا ہے. 2009 کا واقعہ ہے یہ. تو ابھی بھلا چنگا ہے اور گھومتا پھرتا ہے. اب کا پتہ نہیں ہے 2017 میں 18 میں نہ میں نے کوئی رپورٹر بٹھایا, میں نے تو ظاہر کہیں سے پڑھا ہے. تو مجھے لگا دل کو کہ اچھا دیکھیں یہ بھی عبرت والی بات ہے ایک لحاظ سے. یعنی دیکھیے کہ جو ڈرنا چاہیے کہ جو اس کے ساتھ ہوا اور نہ جانے توبہ نصیب ہوئی نہیں ہوئی, کیا اس کا موقع تھا, کس طرح سے وہ آخر دم تک جو ہے نا شوہر کی اذیت کا سامان کرتے 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 اچانک اس کو موت کی جو ہے نا وہ دعائیں دیتے دیتے تانے دیتے دیتے وہ خود دنیا سے چلی گئی. تو بعض جو ہوتی ہیں اسلامی بہنیں وہ بیچاری یعنی ضدی ہٹ دھرم یا ان کا بس مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتی ہیں. تو وہ جب حرکتیں کرتی ہیں تو پھر شوہر کی ناراضگی کا سامان کرتی ہیں. تو شوہر کی ناراضگی جو ہے نا یہ مطلب بہت ہی اس کی نافرمانی بہت ہی نحوست بھرا کام ہے, سچی بات بتا رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت بھی خراب, دنیا بھی خراب اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور یہ جو اس کی مطلب ملے گی اس کی سزا وہ بھی تو وعیدیں جو آئی ہیں اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. تو ایک بہت بڑا فیکٹر جو گھروں کے اندر ٹینشن اور ڈپریشن, تو اس میں جو ہے نا وہ شوہر کی نافرمانی اور حکم عدولی کا بھی ہے. کیونکہ اس سے یہ نا دیکھیں اگر شوہر بیچارہ شریف بھی ہو نا تو دل سے تو اتر ہی جائے گی نا, اور دل سے جب اتر جائے تو باہمی جو محبت ہے اس میں شکر رنجی شامل ہوتی چلی جائے, قربت بڑھنے کے بجائے دور ہوتی چلی جائے, دوری پیدا ہوتی چلی جائے, تو زندگی کا مزہ بھی تو خراب ہو جاتا ہے نا. جب زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا تو جو ہوم کی جو مطلب جو گھر کی لائف ہے تو وہ اس کی کوالٹی تو متاثر ہی ہوگی نا. تو اب اگر ہم کچھ اقدامات کر کے اپنی جو ہوم لائف ہے اس کی کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں, خود ہمارے ہی اپنے ہاتھ میں. غلطی میرے سے ہوئی, ان سے ہوئی یا ان سے ہوئی, ہم میں سے کسی سے بھی ہوئی, لیکن کوالٹی آف لائف ہماری خراب ہو رہی ہے, دنیا کی کوالٹی آف لائف بھی ہماری خراب ہو رہی ہے. اور اگر ہم جو حقوق العباد ایک دوسرے کے معاذ اللہ تلف کر رہے ہیں تو آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. تو ایسا سودا, ایسا کام, ایسی حرکت دے کہ دنیا بھی اپنے ہاتھوں خراب کریں اور آخرت بھی خراب کریں, تو یہ کس عقل مند کا کام ہوگا؟ یہ تو بہت بڑے نادان کا کام ہوگا. تو اچھا, اور مسٹیک نہیں ہوگی؟ نہیں, مسٹیکس تو ہوتی ہیں, ہو جاتی ہیں, عام لوگ ہیں, انسان لوگ ہیں, مطلب کبھی اندازے کی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی بس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ نہیں کنٹرول کر پاتے. لیکن غلطی پر جمنا اور اس کی تکرار ہی کرتے چلے جانا, یہ جو ہے وہ مطلب معاملات کو بگاڑ در بگاڑ کی طرف لے کر جاتا ہے. مسٹیکس آئیڈینٹیفائی ہو جائے, ایرر پتہ چل جائے تو فوراً آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے, اس کی درستگی کی طرف جانا چاہیے, اس کی مطلب جو وہ ہے سچویشن کو کنٹرول کر لینا چاہیے. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ جو ہے نا وہ بعض اوقات ایسی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے کہ پھر معاذ اللہ گھر ٹوٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس لیے جو یعنی یہ ہے معاملہ, ہمیں اس معاملے میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے شوہر آج چونکہ گھر والی پر بیان ہے, بیوی پر بیان ہے, بچوں کی امی کے لحاظ سے جو ہے موضوع چنا گیا ہے, تو آج اس طرف انشاءاللہ تعالی عز و جل فوکس زیادہ ہے. اسلامی بھائی یعنی یوں بھی مزے نہ لیں کہ ہم یوں دیکھتے رہیں اسلامی بہنوں کو کہ ہاں آج سنو ذرا لیکچر سنو, ابھی تم دیکھو ابھی یہ دیکھو, یا یوں کریں دیکھا نا, دیکھا, یہ سنو ذرا اور سے سنو, ہاں یہی سننے والی تھی, یا اندر ہی اندر مسرت سے آج تو گھر والوں کو مزہ ہی آ جائے گا, آج تو جو مطلب یہ پھر ہوگا نا, تو ظاہر ہے کہ انسان کے میں خوش ہوں گا تو میرے چہرے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں خوش ہوں, میں ناراض ہوں تو آپ کو ناراضگی کا بھی پتہ چلے گا, غم زدہ ہوں تو چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ غم زدہ ہوں. تو باڈی لینگویج سے چہرہ بھی ایک لحاظ سے آئینہ ہوتا ہے نا, اندر کے جذبات جھلک جاتے ہیں. تو ہم یہاں بڑے اس سے سن رہے ہوں گے نا ڈرامائی انداز میں, بڑے مزے لے گئے مسرت سے, تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اور اسلامی بہنوں کی چھٹی اس معاملے میں تو جذبات نوٹ کرنے میں ان کی ریڈنگ مردوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اسی لیے ان کو تانا بھی بہت زیادہ لگتا ہے. تو یہ تو جو ہے نا جب دیکھیں گی تو یہ تو اچھا پھر اصلاح ہونے کے بجائے جو ہے نا وہ شاید ضد اور ہٹ دھرمی والی صورت پیدا ہو سکتی ہے. تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہم بولیں کہ ہم تو جو ہے نا غلطی پروف شوہر ہیں اور آج تک کبھی کچھ ہوا نہیں ہے,
تو اس لیے جو بھی لیکچر پڑھنا ہے اس پر پڑھنا, ہماری تو باری آنی نہیں ہے. نہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا, کسی اور دن انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جب شوہروں کے لحاظ سے ہوگا تو پھر سارے واپس ہوں گے, پھر وہ یوں کر کے دیکھیں گی, بولیں گے اس دن کا بدلہ ہو گیا. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ صحیح نہیں آئے گا. پھر عدلی بدلی ہوتی رہے گی اور باریاں لگتی رہیں گی, اور جو گھر ہے نا وہ وہیں کا وہیں رہے گا. اور اولاد جو ہے وہ یہ دیکھتی رہے گی کہ اچھا آج امی کی باری ہے, آج ابو جان کی باری ہے. تو ہمیں باریاں اور ایک دوسرے کو ظاہر مناظرے نہیں جیتنے, ہم نے دل جیتنے, اور گھر کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنانا ہے. تو دل جیتنے کی اسٹریٹجیز کچھ اور ہوتی ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالی عبد المصطفیٰ آدمی علیہ الرحمہ نے جو کچھ جو ہے نا ٹپس شیئر کی ہیں کہ جو ہے نا گھر کیسے چلائے, شوہر کو کیسے راضی رکھے, اچھی بیوی کون ہے جنتی زیور کے اندر. ہر اسلامی بہن کو تو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, اس کے پاس ہونی چاہیے, وہ ٹپس بھی ہونی چاہیے. لیکن ٹپس سے پہلے نا کچھ میں ایک معروضات پیش کروں گا. بعض ایسے جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں, کہ وہ کسی بھی اصطلاح کے نام پر عورتوں کو اور جو ہے نا وہ مطلب بے باک بنانے اور گھروں کو توڑنے کا, بعضوں کی تو خود طلاق ہوئی ہوتی ہے تو وہ طلاق کی لگتا ہے مہم چلا رہی ہیں. تو جو ہے نا وہ مطلب اس طرح کے جو ہے وہ تھاٹس اینڈ ویوز پروموٹ کرتے ہیں, اس طرح کے نظریات اور خیالات کی اشاعت کرتے ہیں, انہیں پھیلاتے ہیں, کہ جس سے جو ہے نا وہ گھروں میں قربت ہونے کے بجائے وہ مطلب دوریاں اور جو ہے نا معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے. تو وہ مس کانسیپشن ذہنوں میں آ جاتے ہیں. ان مس کانسیپشنز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اس کو یوں سمجھ لیجئے مثال سے, ایلوا ہے نا, ایلوا یہ بہت کڑوی چیز ہے. تو کسی تھوڑا سا ایلوا کافی سارے شہد کو کڑوا کر دے, خراب کر دے, ایسا اتنی کڑوی ہوتی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا ذہن ایک برتن ہے, ایک جو ہے نا ویسل ہے, برتن ہے, اور اس کی تہوں پہ ایلوے کا پیسٹ لگا دیا جائے, اس کو پھیر کے نا, ایسے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آئل سے یا گھی سے اس کی کورنگ کر دیتے ہیں. جب اسلامی بہنیں سن رہی ہوں گی تو وہ جو ہم ڈشیں بناتے ہیں بعض صورتوں میں اس کو گھی لگا دیتے ہیں یا جو ہے آئل لگا کے کورنگ کر دیتے ہیں. سمجھ لیجئے ایک برتن میں ایلوے کی کورنگ کر دی گئی. تو یہ ایلوا جو ہے مس کانسیپشن ہے, وہ وسوسے اور جو غلط خیالات ہیں جو یعنی بس اس طرح کے لوگوں کی طرف سے جب سنے تو وہ ذہن کی دیواروں پہ چپک گئے. تو وہ اب اس کے اندر کوئی جو ہے نا میٹھا میٹھا شہد ڈالے. اب جب وہ شہد اس ذہن کے اندر ڈالا جائے گا نا, تو جب شہد اس برتن میں گھرے گا تو وہ جو پرانا مس کانسیپٹ ہے, جو وسوسے اور وہ جو عجیب و غریب نظریات و خیالات ہیں, اس شہد کی مٹھاس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے برتن کی صفائی ضروری ہوتی ہے. تو جب اس طرح کی ٹپس بتاتے ہیں نا تو وہ بولیں گے لو اب یہ عورت کوئی اور مزید گرا رہے ہیں, عورت ہی یہ کیوں کرے, مرد کیوں نہ کرے. تو یہ ان ٹپس میں یہ کہاں لکھا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا, کبھی مردوں کی ٹپس پڑھی ہیں ہم نے, اتنی زیادہ جلدی جذباتی ہونے, کتنی کوئک ججمنٹ کرنے کی, پری میچور ججمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ کیسے بول دیا. اچھا پھر یہی لوگ جو ہے نا بڑے مزے سے ٹپس بتا رہے ہوں گے. کون سی ٹپس بتا رہے ہوں گے معاذ اللہ, یعنی کوئی خاتون ہیں تو انہیں اپنے باس کو مینج کرنے کے لیے یہاں پر یہ کرنا چاہیے, یہاں پر یہ کرنا چاہیے, یہاں پر یہ کرنا چاہیے. وہاں جو ہے نا کبھی بھی اس طرح کا ان کو وسوسہ نہیں آئے گا, کبھی بھی جو ہے وہ یعنی وہاں تو اس کو پرسنل مینجمنٹ, انٹرپرسنل اسکلز کا نام دے دیا جائے گا کہ میں نے تو اتنی ساری ٹپس سکھا دی, اتنی ساری باتیں بتا دی کہ جو ہے نا اس طرح سے مینج کرنا ہے, اس طرح سے سچویشن مینج کرنی ہے. وہاں ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دے دیا جائے گا کہ دیکھو تحمل کا مظاہرہ بھی, یہ بھی جو ہے نا بالغ نظری کی نشانی ہوتی ہے. اور یہاں جب تحمل شوہر کے مقابلے میں ہوگا تو یہاں انہیں خامخواہی جو ہے نا وہ آگ سی لگ جاتی ہے. تو تھوڑا سا یعنی اس میں یہ ذہن میں رکھیے, انسانوں کے ساتھ تعلقات میں جذبات کو ریڈ کرنا, سامنے والے ان کے ایموشنز کو ریڈ کرنا, اس کے سینٹیمنٹس کو پڑھنا اور اس کے مطابق رد عمل دینا, یہ ذہانت کی نشانی ہوتی ہے. بچوں میں ہوتا ہے, وہ تو بس اپنی ضد لگائے دیتے ہیں, ان کا رونا سٹارٹ ہے, وہ بیچارے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ابو کی کیا کیفیت ہے, امی جان کی کیا کیفیت ہے. انہوں نے الارم بجانا ہے, بجاتے ہی چلے جانا ہے جب تک ان کی جو ہے نا وہ خواہش پوری نہ ہو. تو وہ بچوں والا طرز عمل ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر سامنے والی کی کیفیت نوٹ کیے, اس کا جذبات اور اس کے احساسات کیا ہیں اس کو ریڈ کیے بغیر, نہ اس کی باڈی لینگویج سے, نہ اس کی فیشل ایکسپریشن سے, ہم اپنا ہی الارم بجاتے چلے جائیں, الارم بجاتے چلے جائیں, تو پھر تو لوگ تنگ ہی ہوں گے کہ یار یہ تو بس جو ہے نا الارم والی سرکار ہے. خیر بہرحال مفتی جو عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں وہ کیا فرماتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ جو ٹپس ہیں, ویسے تو انہوں نے بہت پیاری پیاری دی ہیں, جو خدا بخش والے واقعے سے بھی
نسبت رکھتی ہیں تو میں کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں عورت کو لازم ہے کہ شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے, نہ کبھی اس کے سامنے غصہ میں چلا چلا کر بولے, نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے. خدا بخش کی گھر والی نے سارے ہی الٹے کام کیے تھے, یعنی جتنے میں نے لکھے ہیں ٹپس آپ دیکھ لیجئے کہ جلی کٹی نہ سنایا, اس نے تو سالہ سال جلی کٹی سنائی. اچھا, کہاں کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا چلا کر بولے, بولتی ایسی تھی کہ پورا محلہ سنتا تھا, سارے محلے کو پتا تھا کہ جو ہے نا یہ دیکھو بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کو بیماری میں بھی سنا رہی ہے, اس سے پہلے بھی سناتی رہی ہے, ایسے یعنی اسپیکر پہ بولتی تھی. نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے, اب ابھی تو مرا نہیں, تو جلدی سے مر, اس سے زیادہ یعنی اب اور کتنی کڑواہٹ اس میں چاہیے ہوگی. نہ کبھی اس کو تانا مارے, تو نے آج تک کمایا ہی کچھ نہیں, تو کما لیتا تو یہ حال نہیں ہوتا, یوں نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو نہ کوسنے دے, نہ اس کی لائی ہوئی چیز میں عیب نکالے, گھر میں عیب تو دیگر چیزوں میں عیب. تو یہ جو ہے اور بھی انہوں نے مطلب مدنی پھول دیے. نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے, وہ تو کنٹینیوسلی اس کا کام یہی تھا. تو اگرچہ وہ صابر تھا, وہ گزارا کرنا چاہ رہا تھا, اور یعنی نوبت بھی ایسی آ گئی تھی کہ اتنے عرصے سے گزارا کرتے 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 وہ تو یعنی بالکل بڑھاپے کی آخری سٹیج تک پہنچ چکا تھا. تو نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے اور خام خواہ اس کو سن کر برا لگے. اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے. کتنی پیاری نفسیاتی تربیت کر رہے ہیں ایک عام اسلامی بہن کی ذہنی سطح کے مطابق, یعنی کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتی ہوں. دیکھیں یہ جملے سب کو سمجھ میں آئیں گے کہ کیونکہ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے, جس کا انجام لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرکار طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو یعنی جبکہ درجہ کیا ہے, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انہوں نے فرمایا نا, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حدیث. اس سے اس کا جو حق ہے شوہر کا, یہ اس کو جج کیجئے, اس کا اندازہ لگائیے, اس کو ایویلیویٹ کیجئے کہ کتنا زیادہ ہے. فرماتے ہیں اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. اور ایک اور جگہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو, وہ عورت جنت میں جائے گی. اور یعنی ایک اور فرمایا ایک جگہ کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے, تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے. ٹھہریے, پہلے حدیث شریف کی شرح سن لیجئے, اس سے مطلب کیا ہے جو عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کی ہر حکم کی فرما برداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے. یعنی جتنی اس کی استطاعت ہے اتنے تک وہ حکم پر عمل کرے گی. اچھا, اور یہ الگ بات ہے کہ مرد کو بھی الگ مدنی پھول دیے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا کام نہیں بولنا چاہیے اپنی گھر والی کو کہ جو اس کی بساط سے باہر ہو, اس کی طاقت سے ہی باہر ہو, اس سے ہی مطلب اس کی جو پوٹینشیل ہے, اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے ہی زیادہ ہے. تو یہ مرد کے مدنی پھول الگ ہیں, لیکن چونکہ آپ کو یہاں وسوسہ نہ آئے تو اس لیے میں نے یہ جو ہے وہ مدنی پھول یہاں پر عرض کر دیا ہے. تو یہ جو ہیں ٹپس, ان کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. کچھ اور جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا. میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا. یہ سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ اس سے ہمیں وارننگ لینی ہے. یہ حدیث اور یہ